بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی بھی عادت بنانی چاہیے، اور کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو آپ کی درود پاک کی بھی عادت بنتی رہے گی۔ اور آج ہمارے پروگرام کا نام ہے بچے اور پروگرام کا نام ہے بچے اور بڑے۔ پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے، کلیئر ہے کہ بچے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ کوئی بڑے ہوتے ہیں جو ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمیں اچھی اچھی دینی نالج دیتے ہیں، جن سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیے آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے محمد آصف اقبال عطاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بخیر و عافیت۔ پروگرام آگے چلیں، بالکل بڑھائیں۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ اپنا نام بھی بتائیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مجاب احمد ہے۔ کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ سورۃ النصر۔ سورۃ النصر، جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو مدینہ پاک میں قرآن کریم پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کلام پاک ہوئی، تلاوت قرآن پاک ہوئی، اللہ کے کلام کی ہم نے تلاوت سنی الحمدللہ۔ اب آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ آج الحمدللہ انس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں انس بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ کاش ایسا ہی ہو، ہم آقا کی یاد میں گھوم جائیں اور مدینے پہنچ جائیں۔ جی شروع کیجیے۔ اے کاش تصور میں مدینے
گلی ہو اور یاد محمد ہی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا عطار ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش دستے شگ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو دستے شگ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر انس بھائی اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. اب آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے اس سیگمنٹ میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ ہمارے گیسٹ آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف بھائی سے سوالات کریں گے اور آصف بھائی آپ نے ان کے جوابات دینے. انشاءاللہ کوشش کروں گا. آصف بھائی ہمارے ساتھ ٹیم اے موجود ہے اور ٹیم بی بھی ہے. ٹھیک. اب آپ یہ بتائیں ٹیم اے اور ٹیم بی سے سوالات کا سلسلہ کریں یا جو پہلے ہاتھ کھڑا کریں؟ جو سیدھی ہاتھ پر ہیں ان سے پہلے. سیدھے ہاتھ سے. جی. سیدھے ہاتھ میں ہمارے ساتھ ٹیم اے موجود ہے. ٹیم اے میں سے کون سوال کرنا چاہے گا؟ عباد بھائی ان کو مائک دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، الصلاۃ خیر من النوم کس نماز کی اذان میں کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، اس کا پہلے تو مطلب سمجھ لیں، اس کے بعد پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کس نماز کی اذان میں کہا جاتا ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب ہوتا ہے نماز نیند سے بہتر ہے، نیند سے بہتر ہے۔ اس میں اشارہ موجود ہے کہ یہ کس نماز کی اذان میں کہا جاتا ہے۔ لوگ جب سو رہے ہوتے ہیں، نیند کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جب جگایا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلی جو نماز دن کی ہوتی ہے فجر کی نماز، اس کی اذان میں یہ کلمات کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ چلیں سیکنڈ کوشچن لیتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسمیہ فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ تسبیح نہیں، تسبیح فاطمہ۔ کیا؟ تسبیح فاطمہ۔ پورا سوال پوچھیں دوبارہ سے۔ تسبیح فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ، اس سے مراد یہ ہے کہ 33 بار سبحان اللہ پڑھنا، 33 بار الحمدللہ پڑھنا اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تسبیح اپنی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اپنی بیٹی کو حضور علیہ السلام نے یہ تسبیح عطا فرمائی تھی، اور ان کا نام ہے فاطمہ، تو ان کی برکت سے ساری امت کو یہ تسبیح ملی، اس لیے اس کا نام پڑ گیا تسبیح فاطمہ۔ تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں جو ٹیم اے سے لیں گے۔ عباد بھائی، پہلے سوال میں بھی آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، چلے آپ سے ہی لے لیتے، بےتاب ہو رہے ہیں آپ سوال کے لیے، سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عباد ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، دعوت اسلامی جوائن کرنے کے بعد آپ کی لائف کا کوئی ایسا واقعہ جس میں ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے؟ واقعات بہت سارے ہیں، اب اس میں کون سا واقعہ سنائیں اور کون سا واقعہ نہ سنائیں؟ آصف بھائی، واقعات تو بہت سارے ہیں۔ ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے نا۔ ہاں، بچوں کے لحاظ سے میں کچھ سنا دیتا ہوں۔ دیکھیں، میں جب دعوت اسلامی میں آیا تو میری عمر 12 سال تھی، ٹھیک ہے، تقریباً 12 سال ہوگی۔ 1992 میں 12 سال کا میں تھا، تو دعوت اسلامی میں الحمدللہ آ گیا تھا، بچپن سے ہی تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سب سے جو ایک بڑا پیارا خوبصورت واقعہ زندگی کا یہ ہے کہ الحمدللہ جس طرح بچے جو ہیں، آپ مدنی منع جو ہے وہ ہمارے کڈس جو ہیں، یہ بچے جو ہیں مدرسۃ المدینہ میں آپ پڑھتے ہوں گے یقیناً، تو میں بھی اس وقت جو ہے مدرسۃ المدینہ میں مجھے داخل کروایا گیا۔ تو مدرسۃ المدینہ اس وقت بہت نہیں ہوتے تھے، بہت تھوڑے ہوتے تھے، اور کسی کسی شہر میں ہوتے تھے۔ تو ہمارا جو شہر ہے اس کا نام ہے نواب شاہ، تو اس شہر میں بھی مدرسۃ المدینہ کا آغاز ہو گیا تھا۔ تو جیسے ہی ماحول میں آئے، ہمارے گھر والوں نے ہمیں مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا دیا۔ اب یہ بچپن میں حالات گھر کے ٹھیک نہیں تھے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے بچپن ہی میں مدرسے بھی پڑھتا تھا اور ساتھ میں چھوٹا سا ایک کام بھی کرتا تھا۔ بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ میں بیچتا تھا، ٹھیک ہے، کھلونے نہیں، چیزیں، کینڈیز وغیرہ، چاکلیٹ اور یہ ٹافیز، اس کے جو ہے وہ میں ایک چھوٹی سی ایک میری شاپ تھی، اور میں بھی خود بھی چھوٹا سا تھا، تو اس طرح سے پڑھتا بھی تھا اور کام بھی کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو تو آدمی کو محنت کرنی چاہیے، اور ذہن بنانا چاہیے کہ مجھے پڑھائی کے ساتھ ساتھ آگے چل کر محنت بھی کرنی ہے۔ آصف بھائی، بچوں نے سوالات کیے، ایک سوال میں بھی کرتا ہوں۔ جی بالکل کیجیے۔ آپ کو پہلی بار دعوت اسلامی کے کس شعبے کی ذمہ داری ملی، اور ابھی کس شعبے کی ذمہ داری ہے، اور ابھی آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، ایک مجلس ہے، اس کا نام ہے المدینہ العلمیہ، اسے اسلامک ریسرچ سینٹر بھی کہتے ہیں۔ تو مجھے سب سے پہلی جو ذمہ داری ملی وہ آج سے 19 سال پہلے، تقریباً 2005 میں، دعوت اسلامی کی جو مجلس المدینہ العلمیہ، اس کا ایک سیکشن ہے، ایک شعبہ ہے جس کا نام ہے شعبہ تراجم کتب۔ اس میں کیا ہوتا ہے، عربی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ اسی المدینہ العلمیہ کی جو
7 رکنی مجلس ہے، اس میں سے ایک رکن جو ہے وہ میں بھی ہوں، اور المدینۃ العلمیہ جس میں الحمدللہ کوئی 130 کے قریب علماء کرام، مدنی علماء کرام کتابوں پر کام کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، بکس لکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا جو لٹریچر کا شعبہ ہے، جو بھی رائٹنگ ہوتی ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، ٹرانسلیشن ہوتی ہے، ریسرچ ورک ہوتا ہے، تو میرا تعلق دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے المدینۃ العلمیہ، اس سے الحمدللہ میرا تعلق ہے، اور رکن مجلس کی حیثیت سے خدمت جاری ہے۔ اللہ پاک اخلاص عطا فرمائے اور شوق ذوق کے ساتھ اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ کا وقت اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام کا وقت ختم نہیں ہوا۔ آپ نے ساتھ ہی رہنا ہے، کہیں نہیں جانا، کڈس مدنی چینل دیکھتے ہی رہنا ہے۔ آئیے مزید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی۔ جی آصف بھائی کی جانب پڑھتے ہیں۔ آصف بھائی، آج ہمیں آپ کیا بتا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ تعالی جو ہماری انوکھی انفارمیشن کا جو ٹاپک ہے ہمارا، اس کا نام ہے جنتی بزنس مین، اور بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے، بہت پیارا ٹاپک ہے، جنتی بزنس مین۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں وہ بزنس کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسی شخصیت جو تھی بزنس مین لیکن وہ جنتی ہیں۔ تو آئیے آج سنتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی رسول ہیں اور بہت ہی پیارے صحابی ہیں۔ آپ ان کے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعلق قبیلہ بنو تیم سے تھا۔ یہ قبیلے ہوتے تھے، مختلف کمیونٹیز ہوتی تھیں، اور عرب کے لوگ اس طرح قبیلوں میں بٹ کر رہتے تھے۔ تو یہ بنو تیم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ ایک بزنس مین تھے، تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بزنس کے سلسلے میں آپ بصرہ پہنچے۔ بصرہ ایک شہر کا نام ہے، تو اس سٹی کے آپ بازار میں پہنچے، مارکیٹ میں پہنچے۔ تو جب آپ مارکیٹ میں گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ مارکیٹ ہی میں ایک عبادت خانہ ہے، جہاں ایک غیر مسلم عالم وہاں موجود لوگوں کو بتا رہا تھا کہ لوگوں، یہ جو تاجر آئے ہیں بڑے ہی نیک تاجر ہیں، اچھے تاجر ہیں، معلومات کرو کہ ان میں سے کوئی حرم کا رہنے والا تو نہیں ہے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ہوں جناب، میرا تعلق حرم سے ہے، یعنی جہاں پر خانہ کعبہ ہے اس علاقے سے میرا تعلق ہے، حرم شریف سے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ میں ہوں حرم کا رہنے والا، تو ان عالم نے کہا کہ بھائی تم احمد کو جانتے ہو؟ احمد کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کون احمد؟ کہا کہ بھائی احمد جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور وہ حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں اور حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور انہوں نے پہلے تو سوال پوچھا تھا، کیا تمہارے ہاں حرم میں کوئی احمد نام کی شخصیت، کوئی پرسنالٹی فیمس ہو رہی ہے، یعنی لوگوں میں مشہور ہو رہی ہے؟ کیا احمد نام کی کوئی ایسی شخصیت ہے؟ تو اس پر انہوں نے پوچھ لیا کہ احمد کون؟ تو پھر ان عالم نے پورا تفصیل بتائی کہ یہ حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو تمہیں تو چاہیے کہ تم فوراً جاؤ اور ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ مکے میں رہیں گے اور ہجرت کر کے، وہ جو ہیں جن کا نام احمد ہے، وہ ہجرت کر کے مکے سے ایسی زمین کی طرف جائیں گے جو ہے تو پتھروں والی زمین، لیکن وہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اشارہ تھا مدینہ شریف کی طرف، اشارہ کیا انہوں نے مدینہ شریف کی طرف۔ تو کہا کہ تم تو جاؤ جلدی سے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے جب یہ انوکھی بات سنی تو آپ فوراً واپس ہوئے اور مکے پہنچے،
مکے پہنچ کر آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے، کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہاں نئی بات یہ ہوئی ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان پر ایمان بھی لے آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے جا کے سوال کیا، پوچھا کیا آپ حضرت محمد پر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ان پر ایمان لے آئے؟ کہا ہاں اے طلحہ میں بھی ایمان لے آیا ہوں، اور تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی جلدی ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ جو نبی ہیں یہ حق بات ہی بتاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو نیکی کی دعوت تھی اس کو انہوں نے سنا، اور پہلے ان غیر مسلم عالم کی باتیں سن کر ان کے دل میں اسلام کی، آخری نبی کی دعوت قبول کرنے کی جو دل میں ان کی تڑپ تھی، جو بات تھی، وہ ان کے دل میں ایمان گھر کر چکا تھا، ان کے دل میں اسلام اپنی جگہ بنا چکا تھا، اسلام سے انہیں محبت پیدا ہو چکی تھی۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق جو عاشق اکبر ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی انہوں نے جو فضائل بتائے، خوبیاں بتائیں، ان کو سن کر ان کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی اور اسلام کی محبت اور بڑھ گئی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو لے کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے، تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ آخر کار وہ گھڑی آئی کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کوئی شخص اسلام قبول کر لے، اسلام میں داخل ہو جائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا کہ طلحۃ فی الجنہ، کہ طلحہ جنتی ہیں۔ اسی لیے ہم نے آج کے ٹاپک کا نام رکھا جنتی بزنس مین تھے، تاجر، بزنس کرتے تھے اور بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں بھی جاتے تھے، اور بصرہ گئے تو وہاں سے ان کی تقدیر کا ستارہ چمک اٹھا اور واپس آئے، اسلام میں داخل ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی سند دے دی گئی، ان کو جنتی قرار دے دیا گیا، اور اس طرح سے یہ جنتی ہو گئے، اور ہم ان کو جنتی بزنس مین کہہ رہے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی، جنتی جنتی، عثمان غنی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی، جنتی جنتی، حضرت طلحہ بھی جنتی جنتی۔ جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ سلسلے کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا، پیارے بچوں آپ نے تو ہمارے گیسٹ سے سوالات کیے، لیکن اب آپ سے سوالات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں بھی کروں گا اور آصف اقبال بھائی بھی آپ سے سوالات کریں گے، تو تیار ہیں آپ؟ سوال یوں ہوگا کہ مثلاً آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے الف ایک حرف ہوگا، کیا ہوگا؟ حرف ہوگا، اس سے آپ سے کویشچن ہوگا کہ الف سے کسی شہر کا نام بتائیے، الف سے کسی پھل کا نام بتائیے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو آپ نے بتانا ہوگا، پھر حروف یا حرف ہو جائے گا آپ کا، اور سوال آپ سے کیا جائے گا اور جواب پھر آپ نے دینا ہے۔ کریں؟ جی آصف اقبال مدنی صاحب۔ جی، دائیں میں بھی سب سے پہلے جو ہمارے کڈ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سوال کر لیا آپ کا جائے۔ نام کیا ہے؟ انزل۔ چلیں آپ سے سوال پوچھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حرف فے سے، جس کو عربی میں فا کہتے ہیں، حرف فے سے اس عظیم عورت کا نام بتائیں جنہیں خاتون جنت کہا جاتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ماشاء اللہ،
जवाब भी दुरुस्त है भाई। अच्छा प्यारे बच्चों, आपसे सवाल ये है, हर्फ पा और उर्दू में फे, हर्फ फे से उस मखलूक का नाम बताएं जिन्हें अल्लाह पाक ने नूर से पैदा फरमाया है। माशाल्लाह। वेरी इजी क्वेश्चन। फरिश्तों। फरिश्ते होगा, क्या होगा? फरिश्ते। फरिश्ते, और आपका जवाब दुरुस्त है। भाई फरिश्तों भी कह सकते हैं। हाँ, पैदा फरमाया है फरिश्तों को। हाँ, फरिश्तों, ये जमा है, प्लूरल है, ठीक है भाई बच्चों, समझ गए? फरिश्ते और फरिश्तों दोनों कह सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ भी तो सेट होना चाहिए ना जुमले में। आपका जो सेंटेंस है, जो जुमला है, उसमें लफ्ज़ सेट हो। तो जो सवाल है उसके मुताबिक क्या है? फरिश्ते, और वैसे फरिश्तों भी दुरुस्त है। ठीक है भाई, इनसे सवाल करते हैं, आपका नाम बताएं। माइक दें इनको भाई। कोशिश करेंगे, ठीक है। आपका नाम बताएं। मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। भाई मोहम्मद इमरान से हम जो सवाल कर रहे हैं वो ये है कि हर्फ काफ से उस दुआ का नाम बताएं जो नमाज वितर में पढ़ी जाती है। दुआ कुनूत। माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, दुआए कुनूत जो है इसको याद करना चाहिए, और ये जो दुआए कुनूत है ये वितर की नमाज में, जो इशा की नमाज जब पढ़ते हैं, इशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद 2 सुन्नतें पढ़ते हैं, फिर 2 नफिल पढ़ते हैं, उसके बाद 3 वितर पढ़ते हैं। तो जो 3 वितर होते हैं उसकी आखिरी रकत में दुआए कुनूत पढ़ी जाती है, और ये पढ़ना नमाज में वाजिब होता है, यानी ज़रूरी होता है दुआए कुनूत पढ़ना। तो हमें ये याद भी करनी चाहिए। ठीक है जी। टीम ए, आपसे सवाल ये है कि हर्फ रा से उस मुबारक महीने का नाम बताएं जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको भी आता है? आपसे हो गया ना आपकी टीम से। अच्छा, आपको भी आता है, आप लोगों को भी आता होगा। लाइटें भी लगती हैं, झंडे लगते हैं, खुशी आपने खुशी, सारा जवाब बता दिया तकरीबन। दिल बाग बाग होते हैं। फिर जवाब भी तो इनसे लेना है ना। आसिफ इकबाल भाई, ऐसा करें, इन सबको आ रहा है तो सारे मिल के जवाब दे देते हैं। चले सब मिल के जवाब दे दे। चले रब्बिउल अव्वल। माशाल्लाह, आप सबका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह जी आसिफ इकबाल मदनी साहब। जी, अब नेक्स्ट सवाल ये है, पहले तो जवाब कौन देगा भाई? यहाँ से लेंगे। माशाल्लाह, यहाँ से। हाँ भाई, आप में से कौन जवाब देगा? आप रह गए ना अभी, आप जवाब देंगे। सवाल है आपसे कि हर्फ पे से उस मुबारक दिन का नाम बताएं जिस दिन आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हमारा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है भाई। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले टीम ए, कौन जवाब देगा? आप भी बात भाई से हो गया, आपसे भी हो गया। चले आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? माइक देन को। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाने का नाम बताएं जिसका पहला हर्फ गाफ से शुरू होता है। गोश्त, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किन से करते हैं जी? टीम बी के बजाय मैं सोच रहा हूँ ये जो दरमियान में बच्चे बैठे हैं इनसे किया जाए। इन्होंने ज़्यादा हमसे बात नहीं की, गुफ्तगू। हाँ ना, इन्होंने बात नहीं की, ये अभी करना भी चाह रहे थे। अच्छा, या फिर आप इनसे पूछेंगे नेक्स्ट? आप पूछें। मैं पूछूं? चलें भाई, आपका नाम क्या पहले बताएं भाई। अब्दुल हबीब। अब्दुल हबीब, माशाल्लाह, बड़ा आपका प्यारा नाम है। हमारे रुकने शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी सल्लम अलबारी से आपका नाम जो है वो माशाल्लाह मिलता जुलता है, यानी वैसा ही नाम है आपका। अल्लाह ताला आपको भी जो है वो इसी तरह से आगे तरक्कियाँ अता फरमाए और आप भी खूब दीन का काम करें, आमीन। चलें, बहुत आसान सवाल है। वो कौन सी ज़बान है, लैंग्वेज है जो जन्नत में भी बोली जाएगी और हर्फ ऐन से, ऐन उर्दू में कहेंगे ऐन और अरबी में आइन, ठीक है? हर्फ ऐन से उस ज़बान का नाम आता है, वो कौन सी ज़बान है? अरबी। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई ये तो एक्टिव है भाई, इनको पता है माशाल्लाह। चलें, आपसे भी सवाल करते हैं। आप में से किसने अभी तक हमसे बात नहीं की, गुफ्तगू नहीं की? आपने नहीं की ना?
لیکن آپ سے سوال کریں گے. چلے ماشاء اللہ. میرا آپ سے سوال یہ, آپ کا نام بتائیں پہلے. محمد اکاشا. محمد اکاشا. ماشاء اچھا اللہ. اکاشا بھائی, آپ سے میرا یہ سوال ہے, حرف قاف, حرف قاف, قاف ایک کاف اور ایک قاف, حرف قاف سے اس آسمانی کتاب کا نام بتائیں جو 23 سالوں میں نازل ہوئی. آپ مدرسہ پڑھتے ہیں تو اس میں کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ قرآن. قرآن پاک پڑھتے ہیں, اور آپ کا جواب بھی یہی, آپ کا جواب درست ہے. آسمانی کتاب جو تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی وہ قرآن پاک ہے. سبحان اللہ. اللہ. ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا کہ 23 سال میں, تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا. آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں, جس سیگمنٹ کا نام ہے علم سے بلندی. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا آصف اقبال مدنی صاحب, کہ اس سیگمنٹ میں ہم ہمارے بچوں میں سے 2 بچوں کو چوز کر کے بلائیں گے بزر کے پاس. اچھا ماشاء اللہ. پھر میں اور آپ ان بچوں سے سوال کریں گے, ان 2 بچوں سے. اگر ان 2 بچوں کو جواب آتا ہوگا تو فوراً وہ بزر بجائیں گے. بزر بجا کے اب جب صحیح جواب دیں گے یہ ایرو ان کا اوپر ہو جائے گا. اچھا, ایرو اوپر چلا جائے گا. جی. ٹھیک. اور اگر یعنی غلط, علم سے ان کو بلندی ملے گی. جی, علم حاصل کریں گے اور بلندی کے زینے چڑھتے جائیں گے. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. اور اگر نہیں آئے گا جواب تو کچھ بھی نہیں ہوگا. چلیں شروع کریں. آپ لوگ تیار ہیں؟ جی. چلیں, کون آنا چاہے گا یہاں سے؟ آئیے عباد بھائی, آپ بزر کے پاس جائیں, اپنی ٹیم والے بزر کے پاس, اور یہاں سے آپ آ جائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عمران. محمد عمران بھائی, آپ بزر کے پاس جائیں. تیار ہیں آپ؟ عباد بھائی بھی تیار ہیں, عمران بھائی بھی تیار ہیں. چلیں, وہ تو سوالات کے جوابات ہوں گے تو پتہ چل جائے گا. تو میرے بڑے ہیں آصف اقبال طاری مدنی صاحب, تو آپ سے شروع کرتے ہیں ان سے سوال کرنے کی. میں عرض کروں گا, آپ سوال کیجیے. سوال یہ ہے, امام حسن رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی کا کیا نام ہے؟ نہیں آتا عباد بھائی؟ آپ کو آتا ہے؟ آپ نے بزر تو بجا دی, اب مائک کا مطلب ان کو آتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ, ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. بس دوسرا سوال, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار مبارک پر کس کلر کا گنبد ہے؟ عباد بھائی. گرین. آپ کا جواب درست ہے. ایرو اوپر کیجیے. ماشاء اللہ. عمران بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ مایوس بھی نہیں ہونا. نہیں, ابھی تو بہت موقع ہے, ابھی تو آپ کو بہت موقع ملے گا بھائی. اب آپ تھوڑا ایکٹیو ہو جائیں, اگر آپ کو جواب آتا ہے تو پھر آپ اسپیڈ دکھائیں تھوڑی. اچھا, ابھی آپ کا سوال یہ ہے, پانی کتنی سانسوں میں پینا سنت ہے؟ چلے جی, بزر بجا لیا انہوں نے بجا لی. جی عمران بھائی. 3 سانسوں میں. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ, فرسٹ پہ. ماشاء اللہ. بس چلیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ عباد بھائی. ماشاء اللہ. جی, آخری سورت سورہ ناس. اور آپ کا جواب درست ہے. ایرو اوپر کیجئے. ماشاء اللہ. جی. سوال یہ ہے, عید کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ عباد بھائی. 2 رکعت ہیں. 2 رکعتیں. رفیل بھائی, جی. 2 رکعتیں کون سی عید کی نماز؟ بقرعید کی نماز یا عید الفطر کی نماز؟ دونوں میں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ نے ان کو کنفیوز کر دیا. نہیں, لیکن یہ کنفیوز نہیں ہوئے. ماشاء اللہ, بالکل یہ اپنے جواب پر مضبوطی سے قائم ہے. چلیں جی, سوال کریں. چلیں, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوں گے؟ جی جی, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ایرو اوپر کریں.
ماشاء اللہ. سوال یہ ہے جنت البقی قبرستان کس شہر میں ہے؟ بات جی بھائی اقبال بھائی جواب دیں گے. مدینہ شریف میں. ان کا جواب درست ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں آپ سے سوال کرتا ہوں ذبیح اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ ذبیح اللہ. یہ تو تھوڑا مشکل سوال ہو گیا ہے. لفظ ذبیح اللہ کا مطلب بتا دیتا ہوں شاید آپ پہنچ جائیں. ٹھیک ہے آ گیا جواب؟ ارے واہ مطلب بتا دوں؟ چلیں پہلے آپ جواب دیں. حضرت عمر فاروق. ارے یہ تو وہ جواب تو صحابی ہیں نا لیکن آپ نے نبی علیہ السلام کا لقب بتانا ہے. چلے میں اس کا مطلب بتاتا ہوں ان کو پھر موقع دیا جائے. جی ذبیح اللہ دیکھیں وہ نبی علیہ السلام جن کو اللہ کے حکم سے ان کے والد نے ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا. لیکن اب سن لیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چھری نہیں چلی اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا. بات تو سن لیں پھر. تو ان کے والد صاحب جو خود بھی نبی علیہ السلام تھے انہوں نے وہ دمبا پھر ذبح کیا. اب آپ بتائیں کہ وہ نبی کون ہیں جن کا لقب ذبیح اللہ ہے؟ جی عباد بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام. دیکھا نا جلدی کر گئے آپ. حضرت آدم علیہ السلام. ارے بھائی عمران بھائی آپ کو آتا ہے؟ آپ کو آتا حضرت جواب؟ اسماعیل علیہ السلام. بھئی آپ کتنے جواب دیں گے پہلے تو یہ بتائیں. اب ٹیم بی سے ان کو لیں گے. 4 مرتبہ چانس ملے. چانس زیادہ مل گئے. چلیں جی آپ بتائیں بیٹا. جبرائیل علیہ السلام. بھئی جواب درست نہیں ہے. آپ کا نہیں جواب پہنچے بھئی. یہاں آڈینس میں سے کسی کو آتا ہے؟ ماشاء اللہ. مائک جی حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی جن کو معلوم نہیں تھا ان کے علم میں اضافہ ہو گیا. ماشاءاللہ علم میں اضافہ ہو گیا اور کافی دیر سے جو ہے وہ عباد بھائی پہنچے تھے لیکن کافی دیر ہو چکی تھی تو اس لیے اب اس جواب آپ کی ٹیم کا جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. لیکن ایرو اوپر نہیں ہوگا کسی خیر کا. اوپر نہیں ہوگا. چلیں آپ سے سوال یہ ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا عرس کس مہینے میں منایا جاتا ہے؟ جی مہینہ چل رہا ہے. ہنٹ جی بات بھائی پہنچ گئے. سفر. صفر المظفر. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. چلے بات بھائی مقابلہ جیت چکے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. لیکن مایوس نہیں ہونا عمران بھائی کو بھی. ہاں بالکل نہیں ہونا. آئندہ اور زیادہ اچھی تیاری کر کے آئیں. ماشاءاللہ کوشش کی ہے آپ نے اور کوشش کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں. آپ تشریف رکھیں آپ دونوں اپنی جگہ. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ میں ہار جیت مقصود نہیں تھی. بتانا مقصود نہیں تھا. یہ ہمارا یہ مقصد نہیں تھا بلکہ علم حاصل کرنا یہ مقصد تھا. لیکن اگر اس کو دلچسپی سے کیا جائے تو اس میں اور دل لگتا ہے. مقابلے میں ہو تو بندے کا دل اور زیادہ لگتا ہے. علم بھی حاصل ہوتا ہے اور ایک جیتنے کا چانس بھی ملتا ہے. جیتنے کی خواہش بھی ہوتی ہے اور دل اس کی طرف رغبت یعنی دوڑتا رہتا ہے. آصف اقبال بھائی میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ ماشاءاللہ پہلی بار جو ہے بچے اور بڑے پروگرام میں حاضری ہوئی ہے. بڑے دلچسپ سیگمنٹ ہیں آپ کے ماشاءاللہ اور مجھے جو ہے وہ سب سے اچھا یہ جو آخری سیگمنٹ ہے یہ سب سے اچھا لگا اور اس میں جو ہے وہ بچوں کی دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے. بچے زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں علم سکھانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور بچوں کو سکھانے کے جو ہے یہ بہت مشکل کام بھی ہوتا ہے بچوں کو سکھانا. اور بچوں کے لیے اس طرح کی پیشکش یہ ہمارے کڈس مدنی چینل کی بڑی انفرادیت ہے کہ نئے نئے پروگرامز جو ہے وہ لائے جا رہے ہیں. اور یہ جو پروگرام ہے میں پہلی بار آیا ہوں اور مجھے واقعی جو ہے اس میں مزہ تو آیا الحمدللہ. بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بچہ بھی بننا پڑتا ہے اور لفظ جو ہے وہ تھوڑے آسان کوشش ہوتی ہے کہ اس کو آسان سے آسان کیا جائے.
کچھ انگلش ورڈ بھی یوز کیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اردو ذرا مشکل بولیں گے یا کچھ مشکل الفاظ کہیں گے تو بچوں کو بعض اوقات سمجھ نہیں آتے. تو خیر بہرحال میں نے کافی جو ہے وہ اس کو انجوائے بھی کیا ہے، الحمدللہ علم بھی حاصل ہوا ہے اور سیکھنے کو بھی ملا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ سکھانے کے لیے آیا ہوں، سیکھنے کے لیے بھی آیا ہوں. الحمدللہ اس پروگرام سے میں نے بھی سیکھا ہے. انشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے جو بچے ہیں، وہ ناظرین جو ہیں کڈس مدنی چینل کے بچے، وہ بھی انشاءاللہ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے، بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے. اللہ کریم اس پروگرام کو شاد و آباد رکھے. اللہ کریم آپ کے تمام بچوں کے اور مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، کڈس مدنی چینل کی جو خاص ناظرین ہیں، جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں چھوٹی، ان سب کو جو ہے اللہ کریم خوب برکتیں عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آصف اقبال بھائی، آپ نے تو پروگرام سے سیکھا، لیکن ہم بچوں نے آپ سے سیکھا. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو آپ کے علم عمر میں مزید برکتیں نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات. اچھا، تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.